بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پہلے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بقدس پناہ میں جو ہم نے درود پاک کی ڈالیں نچھاور کی، اس کی فضیلت سننے چلتے ہیں۔ سرکار والا تبارک و عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے: اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی بحثتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر باکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑھتے رہیے۔ درود پاک کی بہت فضیلت ہے۔ ہم نے کچھ دن پہلے صدقے کے متعلق آپ کی خدمت میں چند کلمات پڑھنے کا شرف حاصل کیا تھا، اور آج پھر صدقے کے متعلق بیان ہوگا۔ اللہ پاک ہمارے سب کے لبوں پر کلمہ حق جاری فرمائے۔ جنت میں گھر کی ضمانت۔ آئیے اس واقعات کو سنتے چلتے ہیں۔ ایک شخص خراسان سے بصرہ آیا اور اس نے مشہور ولی اللہ حضرت سیدنا حبیب اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس 10,000 درہم بطور امانت رکھے اور کہا کہ آپ میرے لیے بصرہ میں ایک گھر خریدیں تاکہ جب میں مکہ سے واپس آؤں تو اس گھر میں رہ سکوں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اسی دوران لوگوں کو آٹے کی مہنگائی کا سامنا کرنا پڑا تو حضرت حبیب اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان درموں سے آٹا خرید کر صدقہ کر دیا۔ اس نے کہا گیا کہ اس شخص نے تو آپ سے گھر خریدنے کے لیے کہا تھا تو فرمایا میں نے اس کے لیے جنت میں گھر لے لیا ہے۔ اگر وہ اس بات پر راضی ہوگا تو ٹھیک، ورنہ میں اسے 10,000 درہم واپس دے دوں گا۔ پھر جب وہ لوٹا تو پوچھا، اے ابو محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ حضرت حبیب اعظمی کی کنیت تھی کہ آپ نے گھر خرید لیا؟ جواب دیا، ہاں، محلات، نہروں اور درختوں کے ساتھ۔ تو وہ شخص بہت خوش ہوا، پھر کہنے لگا میں اس میں رہنا چاہتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں نے وہ گھر اللہ تعالی سے جنت میں خریدا ہے۔ یہ سن کر اس شخص کی خوشی مزید بڑھ گئی۔ اس کی بیوی بولی، ان سے کہو کہ اپنی ضمانت کی ایک دستاویز لکھ دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو گھر حبیب اعظمی نے محلات، نہروں اور درختوں سمیت 10,000 درہم میں اللہ تعالی سے فلاں بن فلاں کے لیے جنت میں خریدا ہے، یہ اس کی دستاویز ہے۔ اب اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ حبیب اعظمی کی ضمانت کو پورا فرما دے۔ کچھ عرصے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ اس نے یہ وصیت کی تھی
کہ میرے کفن میں یہ رقاع ڈال دینا۔ تدفین کے بعد جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ اس شخص کی قبر پر ایک رقاع ہے جس پہ لکھا تھا کہ اے حبیب اعظمی کے لیے اس مکان سے برات نامہ ہے جو انہوں نے فلاں شخص کے لیے خریدا تھا۔ اللہ عز و جل نے اس شخص کو وہ مکان عطا فرما دیا۔ اس مکتوب کو حبیب اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لے لیا اور بہت روئے اور فرمایا اے اللہ تعالی کی جانب سے میرے لیے برات نامہ ہے۔ یاد رہے کہ بیان کردہ حکایت میں اللہ عز و جل کے ولی حضرت سیدنا حبیب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کا امانت کو استعمال کر لینا اور دوسروں لوگوں پر صدقہ کر دینا اولیاء اللہ خاص حالات اور تصرفات کے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے، ورنہ ہر ایک شخص کو شرعاً اس بات کی اجازت نہیں کہ کسی کی امانت کو اپنے استعمال میں لے آئے یا دوسروں لوگوں پر خرچ کر دے۔ یہ بھی مثال توکل اور لاجواب صدقہ ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مسکین نے آپ سے سوال کیا جبکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے روزے سے تھیں اور گھر میں سوائے ایک روٹی کے کچھ نہ تھا۔ آپ نے اپنی باندی سے فرمایا اسے وہ روٹی دے دو، تو باندی نے کہا آپ کی افطاری کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اسے وہ روٹی دے دو۔ باندی کہتی ہے میں نے وہ روٹی اسے دے دی۔ ابھی شام نہیں ہوئی تھی کہ اہل بیت نے یا کسی اور شخص نے جو ہدیہ دیا کرتا تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور ہدیہ ایک بکری بھجوائی۔ لانے والا اس شخص گوشت کو کپڑے میں ڈھانپے ہوئے لے کر آیا، یعنی بکری کا گوشت بھجوایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادمہ کو بلا کر فرمایا لے اس میں سے کھاؤ، یہ تمہاری اس روٹی سے بہتر ہے۔ یہ تھا اللہ والوں کا طرز عمل کہ جو کچھ بھی ہوتا صدقہ کر دیتے۔ یہ وہی وجہ ہے کہ اللہ عز و جل نے ان کے توکل کے سبب انہیں بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمایا ہے، جیسا کہ اپنے دور کے ابدال حضرت سیدنا ابو جعفر بن خطاب رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میرے دروازے پر ایک سائل مانگنے والے نے صدا لگائی۔ میں نے جوزائے محترمہ سے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے؟ جواب ملا 4 انڈے ہیں۔ میں نے کہا سائل کو دے دو۔ انہوں نے تعلیم کی، سائل انڈے پا کر چلا گیا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ میرے پاس ایک دوست نے انڈوں سے بھری ایک ٹوکری بھیجی۔ میں نے گھر سے پوچھا اس میں کل کتنے انڈے ہیں؟ انہوں نے کہا 30۔ میں نے کہا تم نے تو فقیر کو 4 انڈے دیے تھے، یہ 30 کس حساب سے آئے ہیں؟ کہنے لگی 30 انڈے سالم ہیں اور 10 ٹوٹے ہوئے۔ حضرت سیدنا شیخ علامہ یافعی یمنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض حضرات اس حکایت کو متعلق یہ بیان کرتے ہیں کہ سائل کو جو انڈے دیے گئے تھے ان میں سے 3 سالم اور 1 ٹوٹا ہوا تھا۔ رب تعالیٰ نے ہر ایک کے بدلے 10 انڈے عطا فرمائے، سالم کے عوض سالم اور ٹوٹے ہوئے کے بدلے ٹوٹے ہوئے۔ اللہ پاک ہم سب کو صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اسلاف بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہ صرف خود و کثرت صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے بلکہ دوسروں لوگوں کو بھی اس کا کار خیر کی بہت ترغیب دلایا کرتے تھے۔